میرے آقا حضور مفتی اعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اسلام کو سنتے تو حضرت پر وجد کی کیفیت تاری ہوئی. مفتی اعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلیاں رقص کرتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ حضرت کا تعلق اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ سے ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ مولانا سے میں نے عرض کیا کہ آپ اس نعت کو پڑھیں اور ہم خدام قادری رضوی اس نعت کو سنیں. علماء باوقار، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قادریوں، رضویوں، سنیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں، آج عرص قادری رضوی کی چوتھی مجلس ہے. مجلس نعت کا اہتمام ہے، خدا کی رحمت کا نزول ہے. میرے آقا نعمت نے، اس صدی کے مجدد نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کائنات کو سب کچھ دیا اور وہ دے دیا جو نعمت سب کے یہاں نہیں ملتی. حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ عشق رسول دے دیا. عشق رسول کو، عشق رسول سے عالم کو آپ نے بھر دیا. آج ہر سنی، ہر صحیح العقیدہ مسلمان جب اس کے لب کھلتے، جب زبان کھلتی ہے، عشق رسالت کی صدائیں بلند ہوتی تو اس کے پیچھے امام احمد رضا خان کا قادری کا فیضان بولتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایثار اور آپ کا کرم آواز دیتا ہے. میرے عزیز و میرے دوست، میں صرف حصول فیض کے لیے حاضر ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فقیر قادری سگے بارگاہ رضوی محمد ابراہیم خوشتر صدیقی اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں، آقاؤں کے نام پر، آقاؤں کے آقا اور میرے شیخ کے شیخ اور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان سے سراپا قدس میں شرکت کے لیے حسب دستور حاضر ہوا. ڈربن کے مسلمان خوش نصیب ہیں کہ یہ سعادت انہیں میسر ہے اور غالباً یہ چھٹا عرص سراپا قدس ہے جو اس مقام پر ہو رہا ہے. ہم چھٹی بار اسی سینٹر میں اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر غوث العظم کا نائب اعظم امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عرص کل انشاءاللہ حضرت کا کل ہوگا اس ڈربن میں. اس کے بعد پھر کیپ ٹاؤن میں عرص سراپا قدس کی تیاریاں، اس کے بعد 16-17 کو لیریجیا، اس کے بعد پھر 23 اور 24 کو لوڈیم میں. اے میرے آقا، اے امام اہل سنت، اے سنیوں کے امام، اپنے آپ نے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام سے کائنات کو بھر دیا. یہی وجہ ہے کہ کائنات آپ کا شکر ادا کرتی ہے، آپ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرتی ہے. میرے عزیز و میرے دوست، مجلس نعت عرص قادری رضوی کا بڑا حسین حصہ رہی ہے اور بریلی شریف کی یہ برکتیں 1943 سے میں نے بریلی میں نعت کی مجلس دیکھی اور حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں عرص قادری رضوی میں نعت کی مجلس ہوتی، شعراء آتے. الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی وہاں جاری ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے
جو یہاں مجلس نعت کے عنوان سے مداح رسول کو، نعت رسول کو، واصف رسول کو بلا لیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، نعت کا شرف آپ اندازہ تو کریں گے، وہ فعل ہے جس کو فعل ربی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری بات نہیں، ساری دنیا اگر نعت نبی پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری نعت کی ضرورت نہیں، ان کے پیدا کرنے والے نے ان کی نعت لکھی، یعنی قرآن عظیم میں، اور نعت ارشاد فرما دی۔ نعت ربی کیا ہے؟ فعل ربی ہے۔ اور میرے دوستو، نعت پڑھنے والے کیا ہیں؟ یہ فضل ربی ہے، یہ فضل ربی ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں اپنے آقا نعمت حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں شعر و شاعری بھی میں نے سیکھی، تاریخ سے مجھے شغف حاصل ہے، تاریخ گوئی بھی سیکھی، اور یہی میرا فن باقی رہ گیا۔ لیکن ہدایت بخشش اس کا ایک ایک شعر حضرت کو سنا چکا۔ بریلی شریف کے قیام مدینۃ الرسول میں حضرت شیخ قادری، حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں نعت شریف اور یہی ہدایت بخشش حاضر کرتا رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہر سال آپ کا یہ فقیر قادری حاضر ہو کر کے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہا ہے۔ آج بھی علماء کرام نے بڑے مخصوص انداز میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پیش کیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت آج صرف امام اہل سنت نہیں ہے، امام الادباء ہے، امام الفصحاء ہے۔ فصیحوں نے، ادیبوں نے، زمانے حال کے ریسرچر نے تسلیم کیا کہ 13ویں صدی کے وسط میں رضا نامی ایک ذات گرامی پیدا ہوئی جو اردو ادب پر چھا گئی، اور اردو ادب میں آپ نے وہ نعت لکھی کہ اس کے آگے میرے دوستو غالب و داغ کی بات میں کیا کرنا ہے۔ یہ لوگ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں طفل مکتب ہیں۔ حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ یہ حضرت حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ اسی سلسلہ حسانی میں میرے آقا بھی اپنے وقت کے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اعلیٰ حضرت کی بات میں آپ سے کیا عرض کروں؟ اب تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پر یونیورسٹی میں، کالج میں ریسرچر ریسرچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کس انداز سے میرے آقا نے نعت لکھی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ خوب یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت اصل میں قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ جس مجلس میں اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ دی جائے، سمجھ لیجئے کہ وہاں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کی نعت اصل میں مجلس میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے، مجلس میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کی محبت، سرکار دو عالم سے عشق اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان میرے امام کی نعت کے بغیر ہوتا نہیں۔ جس مجلس میں امام اہل سنت کی نعت نہ ہو وہ مجلس خشک ہوگی، اس مجلس میں کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ آج صرف ایشیا میں، آج صرف یورپ میں، مدینۃ الرسول کے ستون، مدینۃ الرسول کے دریچے اور مسجد نبوی کے بام و در اعلیٰ حضرت کی نام سے گونج رہے ہیں۔ آپ حج کے موقع پر جائیے تو دیکھیے کہ جدھر سے بھی آپ آواز سنیں گے، کہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، اور کہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تہجد کے وقت جب میں گزرا باب جبریل سے تو وہاں ایک جماعت
جھوم جھوم کر پڑھ رہی تھی، اور عربی یہ سمجھ کر کے کہ یہ نور کا جو اس میں ذکر آ رہا ہے یہ سرکار کا ذکر ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں کہیے اور کچھ نہ ہو تو یہ تو ضرور ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام نے اب پورے عالم کو اپنی رحمت کے گرفت میں لے رکھا۔ عالم کا کون سا حصہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی زد میں آج نہیں آیا؟ جدھر بھی آئیے یہی سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں ابھی میرے عزیز حضرت مولانا عبدالہادی صاحب ابھی نعت شریف سنا رہے تھے، آئیے میں بھی کچھ اسی سلسلے میں دو ایک شعر پڑھتا چلوں۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اعلیٰ حضرت کی نعت میرے دوستو یہ خوب یاد رکھیے کہ اس مجدد نے یہ نعت لکھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا کلام، اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستو، کلام الامام امام الکلام، یہ پڑھنا بھی آسان نہیں ہے اور پڑھ کر کے سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، لیکن اب سنیے میں دو چاری شعر پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت نے ارشاد فرمایا، عرض کیا آپ نے آقا و مولا کی بارگاہ میں، قافلے نے سوئے طیبہ کا مرارائی کی، میر نے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے غزل لکھی ہے اسی زمین میں۔ اعلیٰ حضرت کی سنیے نام، قافلے نے سوئے طیبہ کا مرارائی کی، کہتے کہ ہمارا قافلہ طیبہ کی جانب روانہ ہونے کے لیے اس نے عزم کر دیا۔ قافلے نے سوئے طیبہ کا مرارائی کی، اور مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تنہا ہوں، سامان بھی میسر نہیں، اور قافلہ مدینہ الرسول جا رہا، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ قافلے نے سوئے طیبہ کا مرارائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ میرے دوستو میرے امام کی وہ اردو ہے اور ادب میں وہ مقام ہے کہ اساتذہ فن ضامن ادب طے کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سنیے، عرض کرتے ہیں، لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، عین قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی، عین قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی۔ میرے دوستو یہ زبان کا شعر ہے، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے لالچ تھی کہ آپ کے صدقے میری معافی ہوگی، تو آپ نے میری تمنا کی لاج رکھ لی، یعنی جو میری تمنا تھی کہ آپ کے صدقے مجھے معافی مل جائے گی، اس تمنا کو آپ نے پوری کر دی، اور اس تمنا کا جو سودائی تھا، اس تمنا کا جو پاگل تھا، جو مجنون تھا، اس کی آپ نے لاج رکھ لی۔ اور اس ایک مصرے کے بعد اردو زبان کا بہترین مصرع، غرض اصل مصرع فرماتا، اے قربان میرے آقا بڑی آقائی کی، اے میرے آقا آپ وہ آقا ہیں کہ آپ نے بڑی آقائی کی، آپ نے اپنی آقائی کی وہ شان ظاہر کی کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، اے قربان میرے آقا بڑی آقائی کی۔ اللہ اکبر، اس آقائی کی میں مولانا
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بصیرت و بشارت دی اور وہ علم عطا کیا اللہ نے. اعلیٰ حضرت سے سنیے عرض کرتے ہیں کہ فرش تا عرش سب آئین ضمائر حاضر، آئین ضمائر حاضر، جتنے فرش عرش تک جتنی چیزیں ذرہ قطرہ پتہ سرکار اگر توجہ فرمائے تو ہر چیز حاضر ہے. اللہ اکبر. اور عرض کرتے ہیں بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، بس قسم کھائیے، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. عالم تو یہ ہے کہ لکھے نہ پڑھے جناب والا اور شاگرد رشید حق تعالی. کیا کہنے ہیں کہ سرکار تو عالم لکھے پڑھے نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کا مرارائی کی. اور سنیے شجہت سے مقابل شب و روزے کی حال. یہ 6 جو سائٹ ہیں یہ میرے دوستو بالکل سرکار کے سامنے، رات اور دن وہ بھی سرکار کے سامنے، حال بھی سامنے ہے، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، سب پر سرکار کی نظر ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام دیکھیے. عرض کرتے ہیں کہ دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. آپ اللہ نے وہ نظر دی ہے کہ مستقبل بھی سامنے ہے، حال بھی سامنے ہے، اور یہ شخص جہت، یہ 6 سائٹ یہ بھی سامنے، اور ڈے اور نائٹ سب سامنے. آؤ سنیے آخری شعر عرض کروں. اللہ اللہ. میرے دوستو کلام میں ایجاز یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا حصہ ہے. ایک مصرے میں حضرت وہ سب کچھ بیان فرما دیتے ہیں جو پوری مجلدات میں اور پوری موٹی کتابوں میں لکھا گیا ہے. ایک ہی مصرع حضرت نے عرض کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں کہ چاند اشارے سے ہلا حکم کا باندھا سورج، چاند اشارے سے ہلا حکم کا باندھا سورج. یہ جو سورج ہے یہ سلیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام ہے، وہ انڈر ڈیوٹی، آن ڈیوٹی ہے. محمد رسول اللہ کے اشارے پر سورج کو آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ نکل گیا، اور چاند تو وہ اشارے پر اشارہ جو کیا تو چاند ہلا. تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بادشاہ اے میرے آقا آپ کی طاقت کا کیا کہنا ہے. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی. میرے دوستو کون ایسا ادیب ہے ہندوستان کا جو یہ لکھے کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. اللہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام اور کلام پر یہ قدرت ہے. اللہ، ڈر تھا کہ عصیاں کی صدا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی صدا اب ہوگی یا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، اور اس سلسلے میں معروضہ پیش کرتا رہوں گا. وقت گزر جائے اور یہ بڑا حسین بڑا خوش وقت ہے کہ جو وقت نعت رسول میں اور پھر دنیا میں سچ پوچھو حق یہ ہے اور سچ یہ ہے
یہ ساری کائنات بنائی گئی اسی لیے کہ نعت رسول کا مجمع، اور یہ میدان قیامت میں کیا آئے گا؟ وہاں بھی تو نعت رسولی ہوگی، اللہ اکبر، اور جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی تو نعت رسولی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کا شکر ہے کہ آپ اس مجلس نعت میں حاضر ہوئے۔ رب کریم صدقہ رسول کریم کا اور صدقہ غوث کریم کا، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام کریم، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص سراپا قدس میں شرکت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج کی مجلس کو ہم سب کے حق میں کفارے سے یاد کرے اور رفع درجات کا سبب بنائے۔ میں اپنے علماء کا، اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، مداحان رسول، واصفان رسول اور ناعتان رسول کا ممنون ہوں کہ آپ آئے۔ رب کریم آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کل کا پروگرام یاد رکھیے، کل ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے وقت پر آئیے تاکہ وقت پر جلسے کا کل شریف کا آغاز ہو اور وقت ہی پر اس کا اختتام ہو۔ اے رب کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔